أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آئندہ کچھ دنوں میں تاریخ انسانیت اور تاریخ عالم و آدم، بلکہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اس سے عظیم دن دنیا نے نہیں دیکھا۔ یہ عظیم الشان دن، اس سے بڑا دل، اس سے عظیم دن، اس سے بڑا واقعہ دنیا نے نہیں دیکھا۔ اس لیے اس دن کو عید اکبر، عید اعظم، عہد ماخوذ، میثاق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ دن غدیر کا دن ہے، 18 ذی الحجہ کا دن ہے، جس دن تمام انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، صلحاء و صالحین کی محنتیں اپنے عروج پر پہنچی، اور انبیاء نے جس دین کی تبلیغ شروع کی تھی اور جس دین کی تبلیغ کے لیے قربانیاں دی تھیں، زحمتیں برداشت کی تھیں، وہ اپنے عروج اور اپنے کمال پر پہنچی، اور خداوند عالم نے اس عظیم الشان دن کی یادگار کے طور پر، اس کو یادگار قرار دینے کے طور پر، اس میں دین کی تکمیل کی سند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ عظیم الشان دن، اس کی تکمیل کس بنا پر ہوئی؟ وہ کون سا کارنامہ تھا، وہ کون سی بات تھی جو اس دن رونما ہوئی، اور جس بات کے رونما ہونے سے دین کو تکمیل کی، نعمتوں کو تمام کی، دین اسلام کو خوشنودیاں رفع کی عظیم ترین سند نصیب ہوئی۔ اس لیے کہ اس سے پہلے جو چیزیں تھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام پہنچا چکے تھے،
نبوت کی باتوں کو واضح کر چکے تھے، قیامت کی تفصیلات بیان کر چکے تھے، نماز کے احکام اور طریقے بیان کر چکے تھے، لوگوں کے ساتھ عظیم ترین عبادت حج انجام دے چکے تھے، مسلسل روزے رکھ کے روزوں کو احکام میں روزے سے آشنا کر چکے تھے، زکوٰۃ کے احکام بیان کر چکے تھے، جہاد کے احکام بیان کر چکے تھے۔ تقریباً اسلام کے سارے احکام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے تھے، لیکن وہ کون سی چیز تھی، وہ آخری نقطہ کیا تھا، وہ آخری اینٹ کیا تھی، وہ آخری بات کیا تھی جس پر اس پورے عمارت کی تکمیل رکی ہوئی تھی؟ یعنی اگر یہ کام نہ ہوتا تو پورے دین کی عمارت مکمل نہ ہوتی۔ دین کی عمارت مکمل نہ ہوتی، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی رحمتیں برابر نہ ہوتی، کامیاب نہ ہوتی، ان کی محنتیں سب ناقص رہ جاتی، کیونکہ دین کی تکمیل کی ضرورت کسی کو نہیں ملی۔ وہ نصاب دین، وہ تبلیغ دین جو جناب آدم علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اور جس کی تبلیغ ہر نبی، ہر رسول، ہر ولی، ہر وصی کرتا رہا، سب نے اپنی طرف سے ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی، پوری طرح سے پیغام کو پہنچایا، لیکن کسی ایک کو خداوند عالم نے دین کی تکمیل کی عظیم ترین سند، نعمتوں کے تمام ہونے کی سند اور دین سے اپنی خوشنودی کی سند مرحمت نہیں فرمائی۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس پر دین کی تکمیل رکی ہوئی ہے، نعمتوں کا تمام ہونا رکا ہوا ہے، اور خوشنودی پروردگار اور اعظم رکی ہوئی ہے؟ رضیت لکم الاسلام، خدا بتا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی بھی رضا عظیم ہے۔ تو جس خدا کی ذرا سی رضا بھی عظیم و اکبر ہو، اگر خداوند عالم کسی کو اپنی پوری رضا دے دے تو وہ دین کتنا عظیم ہوگا، وہ چیز کتنی عظیم، جس خدا کی ذرہ برابر رضا، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا بہت بڑی ہے، تو جس ذرا سی رضا کو خدا بہت بڑا کر رہا ہے، اگر کسی چیز کو خدا اپنی مکمل رضا دے دے، رضیت لکم الاسلام دینا، وہ کون سی چیز تھی جس کی بنا پر خداوند نے اپنے تمام و کمال رضا اور خوشنودی کی بشارت دی اور سند دی؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علماء سے پوچھیں، سب کہیں گے یہ کام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں کی امامت اور ولایت کا عمومی اعلان تھا۔ یعنی وہ اعلان جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے کر رہے تھے، بلکہ وہ پیغام جس کی ابتدا خداوند عالم نے عالم الست روز الست سے کی تھی، اور عالم ذر میں لوگوں سے جس ولایت کا اعلان و اقرار لیا تھا، وہ اعلان ولایت تو امامت علیہ السلام جو عالم ذر سے، عالم ارواح سے، عالم اذلہ سے، اس دنیا کی خلقت سے پہلے شروع ہوا، جس کو عالم الست کہتے ہیں، وہ اعلان جو وہاں سے شروع ہوا تھا وہ غدیر کی منزل میں تکمیل تک پہنچا، اپنے کمال پر پہنچا۔ کب؟ جب غدیر میں آیا، اور خداوند عالم نے جب یہ اعلان پیغمبر اکرم نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم والی من والاہ وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، میں جس کا مولا اس کا علی مولا، پرور تو علی کو، اس کو دوست رکھ جو علی کو ولی سمجھے، اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی برتے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اس کو رسوا و ذلیل کر جو علی کا ساتھ چھوڑ دے۔ جب یہ اعلان ہوا تو خداوند عالم نے تکمیل دین، تمام نعمت اور خوشنودی رب کی سند پیغمبر کو عطا فرمائی۔ یہ اعلان کتنا اہم اعلان تھا، آپ پیغمبر کے سارے اعلانات کو دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں، پڑھ لیں، اس لہجے کا اعلان کہ یہ پیغمبر اپنے فرمائے کہ میں جس کا ولی ہوں اس کے علی ولی ہے،
اور پیغمبر فرما چکے تھے کیا میں تمہارے نفسوں پر خود تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ جب سب نے کہا ہاں یقیناً آپ اختیار رکھتے ہیں، تو جب سب نے پیغمبر کی برتری کو، فوقیت کو، حاکمیت کو، سرپرستی کو تسلیم کر لیا، تو وہ تمام منصب جو خداوند عالم نے پیغمبر کو عطا فرمائے تھے، حاکمیت اور اولویت اور سرپرستی کے، پیغمبر نے وہ سارے کے سارے منصب بیکجا دونوں ہاتھوں میں رکھ کے علی کے حوالے کر دیے۔ اور لوگوں سے فائدے کو آج تک اللہ نے جو مجھ کو منصب دیے تھے، میں یہ سارے منصب علی کو سپرد کر رہا ہوں۔ یعنی جس طرح سے تم پر میری رسالت کا اقرار لازم و ضروری ہے، جس طرح تم پر میری اطاعت لازم و ضروری ہے، جس طرح سے تم پر میری نصرت و مدد ضروری ہے، میری مخالفت حرام ہے، مجھے اذیت دینا حرام ہے، مجھے تکلیف پہنچانا حرام ہے، میری ہر بات کے سامنے تسلیم ہو جانا لازم اور واجب ہے، مجھ سے انحراف کرنا جائز۔ اسی طرح سے میرے بعد یہ ساری خصوصیات میرے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نصیب ہوگی۔ جس طرح آج میری رسالت کا اقرار ضروری ہے، میری موجودگی میں کوئی دوسرا رسول نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے میرے بھائی علی کی موجودگی میں کوئی دوسرا میرا جانشین و خلیفہ و وصی نہیں ہو سکتا۔ میں یہ اعلان سب کے سامنے کر رہا ہوں اور تم سے اعتراف لے رہا ہوں کہ مجھ کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں حق حاصل۔ تو جو حقوق اللہ نے مجھے دیے، میں وہ سارے حقوق اپنے بعد علی کی طرف منتقل کر رہا ہوں۔ لہذا وہ ذمہ داری جو میرے تعلق سے تمہاری تھی، وہی ذمہ داری علی کے تعلق سے تمہاری باقی رہے گی۔ اس لہجے کا اعلان آپ پڑھیں، مجھے بتائیں، مجھے نظر سے نہیں گزرا۔ خدا پیغمبر نے توحید کے اعلان کے بعد فرمایا پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ قل هو اللہ اکبر، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من رسالت میں۔ لیکن پیغمبر نے جب علی کی ولایت کا، خلافت کا، وصایت کا اعلان فرمایا، تو کھلے عام سب کے سامنے پیغمبر نے اس ولایت کے دو رخ کو بیان فرمایا، دو واضح رخ کو بیان فرمایا۔ ایک وہ رخ ہے جو علی کی ولایت اور اولویت کو تسلیم کرنے والا ہے، اور ایک وہ رخ ہے جو علی سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ ایک وہ رخ ہے جو علی کا ساتھ دینے والا ہے، اور ایک وہ رخ ہے جو علی کا ساتھ چھوڑنے والا ہے۔ پیغمبر نے یہاں آنے پر غیر جانبدار رویہ نہیں اختیار کیا کہ بات کا ایک پل ہے، دیکھو جو علی کی ولایت کو، اولویت کو، خلافت کو، وصایت کو تسلیم کرے، پروردگار تو اس کا ساتھی، تو دوست رہے۔ کیا مطلب؟ والے من والا، یعنی جو علی کی ولایت کو قبول کرے گا، خدا اس کا ولی ہے، اور جس کا خدا ولی ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے پر آدھے دشمن، کس سے دشمنی؟ بات یہ نہیں کہ پروردگار علی کے دشمن کو جہنم میں ڈال دے، علی کے دشمن کو، کہ نہیں، جو علی سے دشمنی کرے اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ یعنی علی کی ولایت کو تسلیم کرنا، خدا کی ولایت میں داخل ہونا ہے، اور علی سے دشمنی کرنا خدا سے دشمنی مول لینا ہے۔ اور جس طرح سے کوئی دشمن خدا پر غالب نہیں آ سکتا، اتنا تک کوئی شخص علی بن ابی طالب علیہ السلام پر غالب نہیں آ سکتا۔ سب کے سامنے پیغمبر نے کوئی رول رعایت نہیں کی، رواداری سے کام نہیں لیا۔ اس کا وانصر من نصر، جو علی کی نصرت تو اس کی مدد کر۔ یہ نصرت زبان سے ہو، بیان سے ہو، قلم سے ہو، گھر سے، جیسی مدد۔ آج اس وقت ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ نصرت الہی، مدد الہی، توفیق الہی اس کے شامل حال ہو، اس کو چاہیے اس غدیر کے اعلان کی مدد کرے۔
یہ اعلان غدیر کی مدد چاہے قلم سے ہو، چاہے بیان سے ہو، چاہے مال سے ہو، چاہے فنکشن سے ہو، چاہے پروگراموں سے ہو، کسی طرح سے اگر ہم اس وقت اس غدیر کے پیغام کو عام کر رہے ہیں تو گویا ہم ولایت کی نصرت و مدد کر رہے ہیں۔ ہم ولایت و نصرت کی مدد کر کے اپنے لیے خدا کی نصرت و مدد حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے نصرت الہی، تائید الہی ہمارے شامل حال ہو جائے تو ہمیں علی کی مدد، اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت بہترین مدد اس غدیر کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہندی میں، گجراتی میں، دنیا کے ہر زبان میں اس بات کو واضح کرنا ہے خداوند عالم نے پوری دنیا کی قیادت اور ریاست علی ابن ابی طالب ان کے فرزندوں کے ہاتھ میں قرار دی ہے۔ خدا نے کاروان انسانیت کو بے رہنما نہیں چھوڑا ہے، لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ خدا نے اس کاروان انسانیت کے لیے معصوم رہنما فراہم کیے، اور یہ بتانا چاہیے اس غدیر کا وارث، غدیر کا ذمہ دار آج بھی انہی خصوصیات کے ساتھ موجود ہے جو خصوصیات علی ابن ابی طالب میں تھی۔ ان کا بیٹا ہے، ان کا نور نظر ہے، ان کا لخت جگر ہے، انہی کی طرح سے معصوم ہے، انہی کی طرح سے صاحب منصب ہے، انہی کی طرح سے خدا کا پروردہ ہے، انہی خدا سے تائید حاصل شدہ ہے۔ پیغام غدیر ایک واقعہ نہیں، پیغام غدیر ایک زندہ حقیقت ہے، ولایت اہل بیت کے اعلان کا تسلسل ہے۔ اور اس ولایت کے اعلان میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وَعَلَى مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ۔ جو علی کو چھوڑ دے اس کو چھوڑ کے مطلب پیغمبر نے روایت نہیں کی، یعنی پیغمبر صاف صاف اعلان کے دیکھو تم کدھر رہنا چاہتے ہو، اگر نصرت علی نصرت خدا چاہتے ہو تو علی کی نصرت کرو، ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، یہ پیغمبر کی بد دعا ہے یا نہیں ہے؟ وہ پیغمبر جس کو خداوند عالم نے رحمت للعالمین بنا کے پیش کیا تھا، اس پیغمبر کا لہجہ علی کی ولایت کے تعلق سے ایک عجب لہجہ نظر آ رہا ہے۔ یا رعایت کا مسئلہ ہے، صاف ستھری بات ہے۔ خدا کی ولایت کو قبول کرنا ہے تو علی کی ولایت کو قبول کرو، اور خدا سے دشمنی مول لینا ہے تو علی سے دشمنی مول لو۔ یعنی اب خدا کی ولایت اور خدا کی دشمنی کا معیار علی کی ولایت اور علی کی دشمنی ہے۔ اگر خدا کی نصرت و مدد چاہیے تو علی کی نصرت و مدد، اگر چاہتے ہیں خدا ہمیں ذلیل و رسوا کرے تو علی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ اعلان اعلان ہے، یعنی پیغمبر نے صاف لفظوں میں، اگر اصطلاح میں کہ پیغمبر نے صاف لفظوں میں غدیر کے تعلق سے تولا بھی کیا ہے، تبرہ بھی کیا، اور اعلان کیا ہے، چھپا کے نہیں کیا۔ علی کے چاہنے والوں کے لیے دعائیں بھی علیہ اعلان کی ہیں، ان کا ساتھ چھوڑنے والوں کے لیے بد دعائیں بھی علیہ اعلان کی ہیں۔ یعنی مزاج پیغمبر علی کے تعلق سے کسی رواداری کا قائل نہیں۔ علی کے ساتھ ہو، یعنی اگر ساتھ ہو تو خدا کی نصرت و مدد اور ولایت تمہارے ساتھ ہے، اور علی کے ساتھ نہیں ہو تو خدا کی دشمنی اور خدا کی رسوائی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ولایت ہے نہیں ہے۔ اس روز غدیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 اماموں کی امامت کو باقاعدہ بیان فرمایا، اور سب سے زیادہ فضائل اگر بیان فرمائے علی علیہ السلام کے بعد تو امام آخر حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ عید غدیر، خوشی کی تاریخ، پیغام پہنچانے کی تاریخ، لوگوں کے گھر میں علی ولی اللہ عام کرنے کی تاریخ۔ ہمیں اس عید کو زندہ رکھنا ہے، اس عید کو ہر عید سے بہتر بنانا ہے، بڑھ چڑھ کے بنانا ہے، عمدہ بنانا ہے۔
عیدی بانٹنا ہے، کھانے کھلانے ہیں، کپڑے پہننا۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پورا ایک کمرہ، بڑا سا کمرہ انعامات سے بھر لیتے تھے، تحفے سے پورا کمرہ بھر جاتا تھا۔ جب روز غدیر آتا تھا تو دروازہ کھول کے سب کو تحفے تقسیم کرتے تھے، انعامات تقسیم کرتے تھے۔ پورے تنام بھرا ہوا کمرہ، معلوم کون سے تحفے، کون سے انعامات علی علیہ السلام کی ولایت کے دن امام رضا علیہ السلام تقسیم کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے، اگر آج ہمیں اس موقع پر کسی بنا کے اوپر ہم عید قربان کے اوپر قربانی نہ کر سکے ہوں تو ہم غدیر کے دن قربانی کر کے علی کے نام کی بریانی لوگوں کو کھلائیں، علی کے نام کا دسترخوان بچھائیں، علی کے نام پر لوگوں کو بلائیں کہ غدیر ہے، غدیر ہے، غدیر، غدیر کو زندہ رکھیں، جشن منائیں، محفلیں سجائیں، ڈیبیٹ کریں، حدیثیں یاد کرائیں، لیکن اس غدیر کے فنکشن کو گناہوں سے آلودہ نہ کریں، کمپٹیشن نہ کریں، مقابلہ نہ کریں، سب مل کر کے غدیر کے پیغام کو اوپر لے جائیں اور اس میں ہماری برتری، اعلان غدیر زندہ رکھیں، اشعار پڑھیں، بچوں کو شعر یاد دلائیں، خطبے پڑھیں، ان لوگوں کی باتیں یاد دلائیں جنہوں نے غدیر کا اعتراف کیا ہے، ان واقعات کو یاد دلائیں جہاں علی علیہ السلام نے قسمیں دے دے کر لوگوں سے پوچھا تم بتاؤ تم نے غدیر کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود اپنے کانوں سے میری ولایت سنی تھی یا نہیں سنی تھی؟ علیہ السلام کو ریاست کا شوق نہیں تھا، وہ یہ چاہتے اگر یہ سیاست، وہ یہ چاہتے اگر یہ خلافت مجھے ملی تو لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان کو درد اس بات کا نہیں تھا میری یہ خلافت، وہ کائنات کے درد اس بات کا تھا کہ جو لوگ اس جہاں پر بیٹھ رہے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ہلاکت کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ میں رحمت للعالمین کا نمائندہ ہو کر کے لوگوں کی ہلاکت کو کیسے دیکھوں، کیسے برداشت کروں؟ ورنہ حکومت تو ان کی نظر میں ایک پھٹی ہوئی چپل کے برابر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی تھی، اور کیوں رکھے؟ جو ایک پلک ہزانے میں پوری کائنات کو درہم و برہم کر سکتا ہے، جو ایک اشارے سے زمین و آسمان کے قلابے ملا سکتا ہے، اس کے لیے چند گناہگار انسانوں پر حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ حکومت چاہتے تھے جس بات تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، گمراہیوں سے نجات پا جائیں، ضلالتوں سے نجات پا جائیں، دین کے راستے پر آ جائیں۔ علی، میں آخری میں آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت پڑھوں گا، آپ غور کریں، پتہ جائے علی کہاں کہاں ہیں، علی کہاں کہاں ہیں۔ فرماتے خدا بند عالم نے جب عرش کو پیدا کیا تو اس کے ستون پر عبارت لکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، یعنی عرش کے پائے کی بنیاد ولایت علی، عرش کے پائے کی بنیاد توحید، نبوت اور ولایت علی۔ لما خلق اللہ عز وجل ماء، کہتا جب خدا نے پانی کو پیدا کیا تو جہاں سے یہ پانی جا رہا تھا اس جگہ پر خدا نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین، یعنی پانی چلتا ہے تو ان ناموں کا بوسہ لیتے ہوئے چلتا ہے، ان ناموں کو چومتے ہوئے چلتا ہے، کہ میں جب تک ان ناموں کو چوم نہ لوں
اللہ کے نام کو نہ بوسہ دے دوں، رسول کے نام کو نہ بوسہ دے دوں، علی کے نام کو نہ، تو نہ مجھ میں شیرینی آئے گی، نہ مجھ میں سیرابی آئے گی، نہ مجھ میں صحت ملے گی، مجھ میں کچھ نہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھ میں سیرابی ملے تو میں علی کی ولایت کو چومتے ہوئے آگے بڑھوں۔ لما خلق اللہ الکرسی، خدا جب کرسی کو پیدا کیا تو اس کے پائے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین، یعنی کرسی بھی قائم ہے تو علی کی ولایت کی بنیاد پر، رسول کی رسالت اور خدا کی توحید۔ لما خلق اللہ تعالی لوح، جب خدا نے لوح کو لکھا، جس لوح پر ساری چیزیں مل جاتی ہیں، خدا بند عالم نے لوح محفوظ ساری کائنات کی خصوصیات اسی لوح پہ، اسی لوح سے جبریل سارے پیغام لکھتے، اسی لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے۔ کہ اس میں کیا لکھا؟ اس لوح میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین، یعنی وہ لوح سب کچھ کہتا۔ لما جب خدا بندل اسرافیل کو پیدا تو ان کی پیشانی پہ ہی عبارت لکھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین۔ جب خدا بند عالم نے جبریل کو پیدا کیا تو ان کے پروں پر یہ عبارت لکھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین، یعنی جبریل میں جو قوت پرواز آئی ہے کہ اپنے پروں پر پوری زمین کو اٹھا سکتے ہیں، یا اپنے پروں کی بنیاد پر ایک چشم زدن سے آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں، زمین پر، یہ قوت پرواز ولایت علی کی بنا پر ہے۔ جبریل کی ساری پروں کی طاقت و قوت پرواز توحید و نبوت و ولایت اہل بیت کی بنیاد پر ہے۔ وَلَمَّا خَلَقَ، خدا بند عالم نے آسمانوں کو پیدا کیا تو اس کے کناروں پر ہی عبارت لکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، یعنی آسمان بھی اسی نعرے سے گونج رہا ہے۔ آسمان کی ساری وسعتیں، آسمان کی ساری بلندیاں، آسمان کی سارے بلندیاں عقیدہ توحید و نبوت و ولایت علی کی بنیاد۔ ہر وہ شخص جو آسمان جیسی بلندی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ توحید کو قبول کرے، نبوت کو قبول کرے اور ولایت امیر المومنین کو قبول کرے۔ خدا بند عالم نے جب پہاڑوں کو پیدا کیا تو ان کی چوٹیوں پر، ان کے سروں پر یہ عبارت لکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، یعنی اس پہاڑ کی بلندیاں ان کی ذاتی نہیں ہے، پہاڑ کو بلندی اس بنا پر لی کہ اس نے اپنی پیشانی کو علی کے نام سے منور کیا ہے۔ اس کی بلندیاں اس بنا پر ہے، اس کی پیشانی نام علی سے مس ہو گئی ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو پہاڑ جیسی مضبوطی اور بلندی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی پیشانی کو علی کے قدموں سے مس کرے، ان کی خاک قدم کو اپنے سر کا تاج قرار دے۔ جب خدا بند عالم نے سورج کو پیدا کیا تو بھی اس پہ یہی عبارت لکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، یعنی یہ سورج جو نظام شمسی کا مرکز و مجموعہ ہے، جس کے گرد یہ نظام شمسی چل رہا ہے، یہ سورج میں جو نور ہے، یہ سورج میں جو حرارت ہے، یہ سورج میں جو زندگی ہے، وہ علی کی ولایت کی بنا پر ہے۔ یعنی اگر اس ولایت علی کا سورج انکار کر دے تو تاریک ہو جائے، ختم ہو جائے، نابود ہو جائے۔ اپنی وسعتوں کے باوجود، اپنی مرکزیت کے باوجود، اس کی ساری مرکزیت علی کی ولایت کی بنا پر ہے۔ جب خدا بند عالم نے قمر کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، تب بھی اس پر عبارت یہی لکھی، یعنی ہر مہینے کی ابتدا چاند کے نکلنے سے ہوتی ہے، چاند کے ڈوبنے سے ہوتی ہے، یعنی زندگی کی ابتدا بھی علی کی ولایت ہے، زندگی کی انتہا بھی علی کی ولایت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب بھی تم میں لا الہ الا اللہ کہو محضر تو علی ولی اللہ ضرور کرو، یعنی جب تم توحید کا اقرار کرو، پیغمبر کی نبوت اور رسالت، تو اس نبوت کے اقرار کے ساتھ علی کی ولایت کا بھی اقرار۔ جب سب جگہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے
تو اگر ہم اس پوری کائنات کے ذرے سے ہم آہنگ ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا مزاج لوح کے مطابق ہو، کرسی کے مطابق ہو، پانی کے مطابق ہو، آسمان کے مطابق ہو، سورج و چاند کے مطابق ہو، جبریل اسرافیل کے مطابق ہو، اگر ہم اپنے مزاج کو، اپنی فکر کو ان کی فکر میں چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کی طرح سے نبوت کے قائل ہوں، الوہیت کے قائل ہوں، توحید کے قائل ہوں، اور علی کے ولایت کے قائل ہوں۔ جو شخص اپنے اس کائنات ارضی و سماوی سے ہم آہنگ کرنا چاہتا ہے، اس کی ذمہ داری کہ اپنے دل کے گوشے گوشے میں لکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ یہ ذمہ داری ہے، آج ہماری ذمہ داری اس بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ روایت تو میں نے آپ سے نقل کی، یہ شیعہ کتاب کی روایت تھی۔ اہل سنت کی کتاب ینابیع المودت، مصنف سلیمان قندوزی حنفی، اس میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوائے حمد کے اس پرچم کے بارے میں بتائیے جو میدان قیامت میں آپ کے ہاتھوں پر دیا جائے گا۔ تو فرمایا اس پرچم پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں، یعنی وہ پرچم جو لوائے حمد ہے، جو میدان قیامت میں پیغمبر کے دست مبارک میں دیا، جس کے کائنات، جس کے سائے میں ساری کائنات آئے گی، جس پر پیغمبر کا اس پرچم پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی سطر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر الحمدللہ رب العالمین، اور تیسری سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو جو شخص میدان قیامت میں پرچم پیغمبر و علی کے سائے میں آنا چاہتا ہے، ابھی سے علی کے ولایت کو قبول کر لے، تسلیم کر لے۔ یہ ولایت علی تحفہ ہے، اور اس ولایت علی کا تاجدار ان کا فرزند امام آخر اب بھی زندہ ہے، یعنی وہ تمام خصوصیتیں جو پیغمبر نے غدیر میں، اس پر خصوصیتوں کا مجموعہ امام وقت کی شکل میں آج بھی حضرت حجت ابن حسن اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ خدا ہمیں وہ موقع جلد عطا کرے کہ ہم فرزند علی کے سامنے غدیر کا جشن منائیں، ان کے سامنے مبارکباد پیش کریں، ان کے ہاتھوں پر ان کے ولایت کی بیعت کریں، اور ان کی دعائیں لیں۔ خدا ہم سب کو وہ روز روشن نصیب فرمائے جب فرزند علی کے ظہور کا دن آئے، اور فرزند علی کا ظہور غیبت کے پردے سے چمکتا ہوا نکلے، اور غدیر کا اعلان کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا وہ روز روشن ہم سب کو نصیب کرے، اور اس وقت، اور آج سے لے کے اس وقت قیامت تک ہمیں اس ولایت علی پر، ہمیں، ہماری نسل کو، نسل در نسل کو، ہمارے چاہنے والوں کو اس ولایت علی پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا۔ ایک لمحہ بھی پلک جھپکتے بھی ہمیں اور علی کی وجہ سے تفرقہ نہ ہو۔ پروردگار ہم اس ولایت پر زندہ رکھ، اس ولایت پر ہمیں موت دے، اور اسی ولایت پر میدان قیامت میں اہل بیت کے ساتھ مشہور فرما، اور حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے ہاتھوں پر غدیر کی بیعت کرنے کی توفیقات عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔